یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے. یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے. صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے. الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی. یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب. اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے. علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرنا. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، بعث کا فلسفہ،
سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس ہے. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے. سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے. اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت پوش کیا ہے. وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں. یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا. ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھتا. یہ وہ شامت اعمال ہے. ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز ڈالرز کی مدد دی. آج وہی ہے. عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کلو، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا. آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار میں، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی ہے. اور جو بھی ہوگا وہاں پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا. انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشنگوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے. بلکہ چلتے آئیے، مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا ہے. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں. یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر.
اس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا